انڈیا خود کرے گا آپ کے ساتھ جنگ. اس کی بنیادی وجہ ہے جو مودی کو 27 فروری کو جو سیٹ بیک ہوا ہے اس کی ایگو کو, اس کی سیلف رسپیکٹ کو, وہ اب لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ تیاری میں. اور دی مومنٹ ان کے پاس انہوں نے ماڈرنائزیشن اپنی کر لی, سال میں, 1.5 میں, 2 میں وہ آپ کے ساتھ یہ چیپٹر کھولیں گے. ان کو پتہ ہے کہ کشمیر کا قصہ اس طرح سیٹل نہیں ہوگا. انہوں نے الٹیمیٹلی, اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آزاد کشمیر پہ قبضہ کریں گے, یہ ساری دھمکیاں جو ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے کہ مودی جو ہے وہ کر گزرنے والا آدمی ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے اس کو ٹیک اپ. کشمیر کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً بات کرتے رہے. کبھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایل او سی کراس کرنے کے لیے اجازت ملنی چاہیے اور لوگوں کو کراس کرنا چاہیے, اور کبھی وہ یہ بھی اس کا بھی بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو جنگ کی طرف جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ جنگیں ہم نے کشمیر کے اوپر ہی لڑی ہیں پہلے بھی, اور اگر آئندہ بھی کوئی جنگ مسلط ہوتی ہے تو وہ کشمیر پہ ہی ہوگی. لہٰذا یہ کہنا کہ جنگ کی جائے, جنگ کو خود دعوت نہیں دی جاتی, کیونکہ اس کا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا الزام آپ پہ ڈال دیتی ہے کہ جناب آپ اگریسر ہیں, آپ نے یہ کام کیا, لہٰذا آپ اب پیچھے وڈرا کریں, چھوڑیں, جو آج کل کے حالات ہیں. تو اس لحاظ سے جنگ کا جو بار ہے وہ نہیں پہ رہنا چاہیے. سو میرا خیال ہے پنچ کے معاملے میں پنچ تیار ہے, لیکن ڈیلیور کرنے کے لیے وقت جو ہے وہ ہمیں موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو پریشر آئے گا, ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پریشرائز نہیں کر رہی انڈیا کو, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ کے کوئی خاص بات نہیں کرے گا کشمیر پہ. پاکستان کو وہ تھپکی دے کے پیار محبت کی بات کر کے جب ہم سے وہ سب کچھ اگلوا لیتے ہیں, کام کرا لیتے ہیں اس طرح, تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ہندوستان کی کاسٹ پہ خوش کرنے کا کوئی طریقہ کار کریں. وہ ہندوستان کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, وہ معاملات ہیں. صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات بھی آپ نے سن لی, کیا کہیں گے آپ؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ایک نئے قسم کا اسٹیٹس کو نافذ کرنے میں تقریباً کامیاب ہو گیا ہے, کیونکہ 200 دن کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے, یہ کافی لمبا عرصہ ہے, اور جو ریاکشن آنا تھا دنیا کا وہ آ چکا. اگر کوئی بھی میرا بھائی یا کوئی مبصر یا کوئی اینالسٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ دنیا کا پریشر اس سے زیادہ آئے گا جو اس وقت تک آ چکا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. جو کچھ اچیو کرنا تھا ڈپلومیسی نے وہ کر لیا, اور 2 بڑی چیزیں اچیو کی ہیں. ہمیں حکومت کی جو فارن پالیسی اس کا وہ ہمیں شاباش دینی پڑے گی. ایک بڑی چیز یہ انہوں نے اچیو کی ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور یہ مسئلہ ہے کدھر. پہلے تو دنیا کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کشمیر ہے کہاں, اور اب یہ ایک انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پہ اجاگر ہو رہا ہے. اسلامی حقوق بڑے اچھے طریقے سے اجاگر ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب جب بھی یہ دوبارہ انشاءاللہ کشمیری اپنی مہم چلائیں گے آزادی کی, تو اس کو کبھی بھی آپ ٹیررزم کے ساتھ مدنتی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ دنیا یہ بات سمجھ گئی ہے. لیکن یہ بات جو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جی ہمیں مزید اخلاقی دباؤ ڈالنا چاہیے, مزید پولیٹیکل دباؤ ڈالنا چاہیے, تو میری بہن, میرے ناظرین, مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے کون سے مسائل ہیں جو اخلاقی دباؤ سے حل ہوئے ہیں؟ یا اکنامک دباؤ تب ہوتا ہے جب وہ ہو امریکہ کا, جب وہ ہو یورپین یونین کا, جب وہ ہو روس جیسے بڑے ملکوں کا. باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جتنا مرضی اکنامک دباؤ ڈال لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ بڑے ملکوں کے اکنامک دباؤ بھی ایران جیسے ملکوں نے, ونیزویلا جیسے ملکوں نے, نارتھ کوریا جیسے ملکوں نے ان کو برداشت کیا اور اس میں سے گزر گئے ہیں, ان کا کچھ نہیں بگڑ سکا. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی اخلاقی پریشر کے تحت یا کسی قانونی پریشر کے تحت بھارت تبدیل کرے گا اپنی پالیسی, تو یہ آپ ایک لامتناہی سلسلے میں پڑ گئے ہیں اور ایک ایسی ٹرین کے پیچھے جا رہے ہیں جس کی بتی چلتی چلی جائے گی.